رحمت ہے، برکت ہے، عزت ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جس نے بھی اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے اس نے عزت پائی ہے۔ یہ رمضان سارے مہینوں کا سردار بن گیا، اس نے اپنی نسبت قرآن سے جوڑی۔ شب قدر نے اپنی نسبت جوڑی، وہ ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ جبریل امین نے نسبت جوڑی، وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ اور جس نبی پر آیا قرآن وہ نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ جس امت کے لیے آیا وہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے جب رشتہ جوڑا، رحل نے، لکڑی نے رحل بن کر قرآن سے رشتہ جوڑا، اس نے عزت پائی۔ کپڑے نے جلسان بن کر نسبت جوڑی تو عزت پائی۔ مسلمانوں، ہم بھی اگر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے عزت ضرور ملے گی۔ اسی بات کا اقبال نے رونا رویا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ تم ذلیل ہوئے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ دوسرے اسباب بھی ہیں لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے مسلمان رسوا کیوں ہے، مسلمان آج پیچھے کیوں ہے۔ یہ قرآن یہ وہ رسی تھی جس کا ایک سرا عرش سے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہم نے پکڑی نہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہنے لگے کہ ہمیں وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا، کوئی نہیں مار رہا۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقسیم سے قسمت میری پھوٹی۔ اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹے گی۔ یہ رسی میرے ہاتھ سے چھوٹی، ہم نے قرآن کو کھولنا چھوڑ دیا۔ گھروں میں قرآن پڑا ہے، اوپر گرد چڑھی ہوئی ہے، ذرات ریت کے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کو کھولتے ہی نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں کہ رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، شوکت نہیں ہے، رفعت نہیں ہے۔ جب تک قرآن ہمارے گھروں میں یوں رسوا رہے گا سارے مسلمان پورے ورلڈ میں رسوا ہوتے پھریں گے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو قرآن کو عزت دو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں میں لے آؤ، قرآن کو اپنے نسلوں میں لے آؤ، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ۔ پھر قرآن تمہیں گرتے ہوئے انسانوں کو اٹھاتا ہے۔ وہ دیکھیے، بات ختم کر رہا ہوں ایک مثال دے کر، قرآن کیسے اٹھاتا ہے۔ وہ دیکھیے نہیں بک رہا تھا، غلام تھا، میرا کچیلا تھا، جس کا نام سالم تھا، جس کو سلام بن جبیر ملک شام سے خرید کر لایا تھا۔ وہ اسی لیے خرید کر لایا تھا کہ سستا مل رہا تھا۔ اس نے سوچا کسی کے کام آ جائے گا یا 2 روپے کا نفع مل جائے گا۔ ملک شام کی منڈی سے ایک نوکر خرید کے لایا، ایک غلام خرید کے لایا جس کا نام سالم تھا، دبلا پتلا تھا، میرا کچیلا تھا۔ سارا سامان مدینے کی منڈی لایا، سارا سامان بک گیا لیکن وہ غلام نہیں بکا جس کا نام سالم تھا۔ اب اس نے کیا کیا، سلام بن جبیر جو یہودی تھا اس نے اس غلام کو دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس وقت تک دھوپ میں کھڑا رہے جب تک تیرا گراہک نہ آ جائے، جب تک تیرا خریدار نہ آ جائے۔ 3 دن تک وہ بھوکا پیاسا انسان دھوپ میں کھڑا رہا، کوئی گراہک نہ آیا کیونکہ وہ کسی کام کا ہی نہیں تھا۔ وہ دبلا پتلا تھا، وہ خوبصورت نہیں تھا، وہ بدصورت تھا، موٹے اس سے ہونٹ تھے اور میلا کچیلا تھا۔ اب 3 دن سے بھوکا پیاسا دھوپ میں کھڑا، ایک لڑکی کو رحم آ گیا۔ عورت کا دل نرم ہوتا ہے، ایک لڑکی کو رحم آیا کہ میرے کام کا تو نہیں ہے، دبلا پتلا ہے لیکن بیچارہ انسان ہے، 3 دن سے بھوکا پیاسا دھوپ میں کھڑا ہے، کم سے کم خرید کر سائے میں تو بٹھا دو، کم سے کم خرید کر کھانا تو کھلا دو، کم سے کم خرید کر پانی تو پلا دو۔ وہ لڑکی اس غلام کو خرید لیتی ہے جس لڑکی کا نام سبیتا تھا۔ اب سبیتا نے جب اس غلام کو خریدا اس لڑکی کا چچا ہوا۔ چچا کیوں نہیں ہوگا، چچا تیرا بھی ہوگا۔ اپنے اندر نیکی اختیار کر، قرآن سے محبت جوڑ، نماز کی پابند بن جا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، پردے کے ساتھ زندگی گزار، اپنے سر میں حیا کی چادر ڈال، نظریں جھکا کے چل کے دیکھ کہ تیرے بھی چچے ہوں گے، تجھے بھی
عزت ملے گی. حضرت عمر کے زمانے کی بچیوں کو دیکھو نا کہ ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لے پیسے زیادہ ملیں گے, بیچنا ہے دودھ کو. بیٹی کہتی ہے ماں نہ ماں دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے, امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہے. تو وہ ماں کہتی ہے عمر کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں, وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے, وہ تو حکومت کی بات لوگ سنبھال رہے ہیں. بیٹا گھر میں ہم دو ہی ہیں, تو دودھ میں پانی ملا لے صبح پیسے زیادہ ملیں گے. وہ بیٹی کیا اس کی تربیت ہوئی تھی؟ شاید ماں امتحان لے رہی تھی کہ میں نے جو تربیت کی ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے. اب جب ماں نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, بیٹی کہتی ہے ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اب یہ بچیوں کی تربیت ہوتی ہے. مکاتب سے جو بچے جڑے رہتے ہیں وہ تربیت میں پلتے ہیں. ورنہ آج چاروں طرف سے تمہارے ایمان پہ ڈاکے ہیں. یہ علماء کرام تمہارے محسن ہیں جو 8-10-12 ہزار میں تمہاری نسلوں کا ایمان بچا رہے ہیں. تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے ملک کی فضا کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے. تمہیں پتا نہیں ہے کبھی قادیانیت تمہارا ایمان چھیننا چاہتی ہے, کبھی شیعیت تمہارا ایمان چھیننا چاہتی ہے, کبھی مرزا انجینئر, کبھی گاندھی, کبھی یوٹیوب کی دنیا, کبھی واٹس ایپ کی دنیا, کبھی فیس بک کی دنیا, یہ سارے مل کر تمہارے بچوں کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. یہ علماء تمہارے محسن ہیں جو کم تنخواہوں میں جو ہے قربانیاں دے کر تمہاری نسلوں کا ایمان بچا رہے ہیں. تو بچیوں کی تربیت ہوگی تو سویدا کا چرچا ہوا کہ اس بچی کو رحم آ گیا انسان پر, وہ بڑی رحم دل ہے. چاروں طرف سے رشتے آنا شروع ہوئے. ایک قافلہ جا رہا تھا ملک شام سے مکہ جا رہا تھا. اس قافلے کا سردار ابو حذیفہ تھا. ابو حذیفہ نے سنا کہ یہاں پر ایک نیک لڑکی ہے جس نے ایک غلام پہ ترس کھایا, جس نے انسانیت پہ ترس کھایا. اب کیا کیا اس نے بھی رشتہ بھیج دیا. ابو حذیفہ نے اپنا رشتہ بھیجا. ابو حذیفہ بڑے خوبصورت تھے, ابو حذیفہ مالدار تھے, حضرت عثمان غنی کے پارٹنر تھے. اب جب ان کا رشتہ پہنچا تو گھر والوں نے منظور کر دیا کہ حسین ہیں, مالدار ہیں, مکہ کے رہنے والے ہیں. اب نکاح ہو جاتا ہے اور اسی قافلے کے ساتھ وہ سویدا لڑکی ابو حذیفہ کی بیوی بن کر مکہ کے لیے روانہ ہوتی ہے. تو وہ غلام جس کو سویدا نے خریدا تھا وہ اب بھی اپنی مالکن کے ساتھ جو ہے مکہ چلا جاتا ہے. مکہ جا کر حضرت عثمان غنی نے استقبال نہیں کیا قافلے کا, حالانکہ حضرت عثمان کے پارٹنر تھے ابو حذیفہ, لیکن استقبال نہیں کیا. تو بڑا تعجب ہوا کہ میرا پارٹنر ہے, میرا بزنس پارٹنر میرا استقبال کرنے نہیں آیا. اب جو ہے انہوں نے جو ہے بلاوٹ بھیجا, عثمان کو بلا کے آؤ. عثمان نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کام ہمارے استقبال میں کیوں نہیں آئے, تم تو ہمارے دوست ہو, تم تو ہمارے پارٹنر ہو. کہنے لگے آج کے بعد ہماری دوستی ختم, آج کے بعد ہماری پارٹنرشپ ختم. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں اور تو ابھی تک کفر کے دلدل اور اس کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ کہا اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, اسلام پاکی سکھاتا ہے, اسلام حیا سکھاتا ہے, اسلام بڑوں کا ادب سکھاتا ہے, اسلام ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے, اسلام پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان ہو تو تم پکے مومن نہیں بن سکتے. فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے اگر تمہاری شرارتوں سے تمہارے پڑوسی دکھی ہیں تو تم مومن نہیں, تو تم مسلم نہیں بن سکتے. اچھا اتنا اچھا مذہب ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. اب حضرت عثمان کے کہنے پر حضرت ابو حذیفہ اسلام میں آتے ہیں. جب دیکھا سویدا نے میرا شوہر اسلام قبول کر چکا ہے تو سویدا لڑکی نے بھی اسلام قبول کیا. جب دیکھا سالم نے کہ میری مالکن نے اسلام قبول کر لیا تو وہ غلام سالم جو نہیں بک رہا تھا, جو 3 دن دھوپ میں کھڑا, جس پر سویدا نے احسان کیا تھا, وہ بھی اسلام میں آیا. اسلام میں آنے کے بعد وہ سالم قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ایسا قاری بن جاتا ہے کہ ہر وقت وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. پھر ہجرت ہوئی, ہجرت میں بڑے بڑے صحابہ ہیں. ایک قبا
مقام قبا پر پہنچے ہیں، حضرت عمر بھی شامل ہیں قافلے میں، ابو حذیفہ بھی شامل ہیں۔ نماز عصر کا وقت آ گیا، نماز مغرب کا وقت آ گیا، کہا نماز کون پڑھائے گا؟ ابو حذیفہ نے کہا عمر پڑھائیں گے۔ عمر نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، مجھ سے بڑا قاری سالم موجود ہے، سالم کو نماز پڑھائے گا۔ یہ کون سا سالم تھا؟ یہ وہی سالم تھا جس کو سبیدہ نے تو آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ کہنے لگا تم میرے محسن ہو، میں تمہارا گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ اس نے ایمان قبول کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ تو حضرت ابو حذیفہ کہتے تھے اس کو میرا غلام مت کہا کرو، اس کو کہا کرو سالم مولا ابا حذیفہ کہا کرو، کہ ابو حذیفہ کے بھی مولا ہیں، آقا ہیں۔ آج جب نماز کا وقت آیا ہے، مصلی پہ کون آیا؟ عمر نہیں آئے۔ عمر نے کہا میں نہیں آ سکتا، سالم موجود ہیں۔ ابو حذیفہ نے کہا مصلی پہ میں نہیں آ سکتا، سالم موجود ہیں۔ یہ کون سے سالم ہیں؟ یہ وہی سالم ہیں جن کو کوئی گراہک نہیں ملتا تھا، لیکن آج قرآن نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ عمر بن خطاب مقتدی نظر آئے اور سالم مقتدا پیشوا اور امام نظر آیا۔ تو قرآن کریم جو عزت دلاتا ہے تو قرآن سے آپ رشتہ جوڑ لیں سارے، اور اپنے بچوں جو بچے مدرسے آ رہے ہیں گھر میں آپ نے سنبھالیں گے کہ یہ بچے گھر میں قرآن کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں۔ اب جو ہے اس مکتب کو اور زیادہ مضبوط اور اس کو منظم کرو، اور آپ سب کا یہ ادارہ ہے، ساری بستی مسجد سے جڑے رہیں، سارے مرد جو ہے مسجد سے جڑ کے نمازی رہیں، عورتیں اپنے گھروں میں نمازی رہیں، ایک ایک بچے کو مکتب ضرور بھیجیں۔ ہاں آپ جو ہے بعد میں اسکول میں بھی پڑھائیں، کالج میں بھی پڑھائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، لیکن اگر تم نے اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجا تو پھر یہ ڈاکٹر تو بن جائیں گے، انجینئر تو بن جائیں گے، پروفیسر تو بن جائیں گے، لیکن مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں رہتی پھر۔ اس لیے بچوں کو مکاتب سے جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جو ہے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کو ایک محنت کش اور جفا کش استاد ملا ہے، تو ان کی قدر کریں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا یہی ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں اماموں کو معقول تنخواہ دو گے تو وہ پوری توجہ اور پوری محنت آپ کے بچوں پہ لگائے گا۔ میں خود امام ہوں، جب مسجد والے مجھے تنخواہ کم دیں گے تو مجھے بچوں کے پڑھانے کی فکر بعد میں یاد آئے گی، پہلے مجھے اپنی رسوئی کے خرچے دیکھ کر کسی کے گھر جا کے بکرا پڑنے کا پلان بناؤں گا، کسی کے گھر بھوتنی نکال کے تعویذ کرتا پھروں گا۔ اگر تم امام کو صحیح تنخواہ دو گے 20,000 18,000 25,000 بڑی لگ رہی ہے، وکیلوں سے پوچھا کرو تنخواہیں کتنی ہوا کرتی ہیں، تم کہو گے وہ وکیل ہیں، ارے وہ دنیا کے وکیل ہیں، دنیا کے کسی کیس میں تو پھنسا ہے تو تیرا سپورٹ کرتے ہیں۔ جانتے ہو قرآن والے کا قیامت کے دن کے وکیل ہیں، جہاں قیامت کے میدان میں تیرا کوئی حامی نہیں بن رہا ہوگا، وہاں قرآن کے حامل تیری سفارش کر کے تیرے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دے رہے ہوں گے۔ ایک ایک حافظ قرآن 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جا رہا ہوگا جن کو اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک ایک عالم 70 افراد کو، ایک روایت میں کہا گیا آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ایک ایک عالم لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دلا رہا ہوگا۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ علماء بڑے وکیل ہیں یا کالی کوٹی والا وہ بڑا وکیل ہے، یا علماء بڑے وکیل ہیں، یہ بڑے وکیل ہیں یا آپ کے بڑے روشن ہیں۔ جانتے ہو انڈیا سرکار جو ہے اپنا خرچ BSF پہ کتنا کرتی ہے، آرمی پہ کتنا کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ رکشا کرتے ہیں، وہ وطن کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ملک کی کنٹری کی حفاظت کرتے ہیں۔ جانتے ہو ایک ملک کی حفاظت کرنے والے پہ کتنا خرچ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو علماء ہیں یہ دین کے سپاہی ہیں، یہ دین کے BSF ہیں، یہ دین کے آرمی ہیں، یہ دین کے پولیس مین ہیں، یہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے جو ہے ان کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ اب اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو بھی اگر کوئی دوسری بستیوں والے آئے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ جو ہے اس ایمان کو جو میں صرف پکش کر رہا ہوں، جو بھی آپ سن رہے ہیں کہیں سے بھی آئے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں آپ کے علماء ہیں، مکاتب میں پڑھنے والے،
आइम्मा हज़रात मदारिस में पढ़ने वाले इनको माकूल तनख्वाहें दो, इनका ताउन किया करो ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को पर मेहनत कर सके, अच्छी तालीम दिला सके। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तालीम दोनों तरह की हासिल करेंगे आप, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। आला तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करके अपने दीन इस्लाम के भी खादिम बने और अपने वतन हिंदुस्तान के भी खादिम बने। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। आप इतनी देर जो है इतनी ठंड में दिल जमी के साथ जमे रहे। आपका आना और मिल बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास खजानों से आपको दोनों जहां में बेहतरीन अजर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।